چینج کے لیے تو ایک ہی چیز ہے، ایک کلمہ لائف چینج کر دیتا ہے اگر انسان سچے دل سے قبول کر لے۔ بات تو اتنی ہے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی قوت والا نہیں، کسی کی بات نہیں ماننی، کسی کے روکے سے رکنا نہیں، کسی کے کہے سے کرنا نہیں، وہ فائنل اتھارٹی ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ ہم اس چینج کو دیکھیں جو رسول اللہ لے کے آئے تھے، جی، کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ تھا نا وہاں پر بھی، اور ایک مائنڈ سیٹ آج یہاں پر بھی ہے۔ وہ مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوا تھا؟ تعلیم کے ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیوس اس کے لیے ایفرٹ کی تھی، کنٹینیوس ایجوکیشن تھی، اور خود آپ کا ذاتی طرز عمل، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع کے مطابق فیصلے دینا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی جگہ جگہ ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ کس طرح سے خواتین کے حقوق کا تحفظ کرتے تھے۔ تمہاری دنیا سے دو ہی چیزیں تو مجھے محبوب ہیں، عورت اور خوشبو، اور نماز کو تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا۔ تو اب دیکھیں کہ ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا، دنیا میں دو چیزیں ویلیوبل ہیں، ایک تو خوشبو ہے جو ہر طرف یعنی جس کی وجہ سے پورا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے، اور ریئلی عورت بھی تو خوشبو کی طرح ہی ہے، کیونکہ یہ خوشبو اگر نیگیٹیولی میسج دیتی ہے تو تب یہ یعنی باعث پکڑ ہو جاتی ہے، لیکن گھرانوں کے لیے یہی خوشبو کس قدر زیادہ خوشگواریت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ رسول اللہ نے چینج کیا تھا۔ ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس علاقے میں ہندو کلچر، ہندو دھرم کا اثر سٹل باقی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے خاندان، اپنی روایات کے اوپر کاربند ہیں، اسلام پر کاربند ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہر ایک کو یہ ضرور فکر لاحق ہوگی کہ فلاں جو ہے وہ فلاں کاسٹ سے ہے، اس نے اپنی خاندانی روایات کو پیش نظر رکھ، تو ٹریڈیشنز کہیں نہ کہیں تو اپنانی پڑتی ہے۔ تو لوگوں نے اسلامک ٹریڈیشنز کو نہیں اپنایا کیونکہ نالج نہیں تھا۔ ہاں، البتہ خاندانی روایات کو اپنایا، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جہاں رہتے ہیں وہاں پر اسلامی روایات اپنائی نہیں، اس علاقے کی اپنی روایات نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں تو کچھ عرصہ پہلے آزادی ملی، اور جب قومیں آزاد ہوتی ہیں تو ان کی روایات بنتی ہیں۔ اب وہ روایات یا تو اپنے مذہب، اپنے دین سے لی جاتی ہیں، یا لوکلی جہاں سے لی جاتی ہیں، کلچر سے۔ جی، کلچر سے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو پرانا مرض ہے بھائی، یہ کھوٹ نیا نہیں ہے۔ کیونکہ آپ مسئلہ کا حل نکالنا چاہتے ہیں اور آپ بیٹھ کے سرسری سی کچھ باتیں کر لیں اور اصل ڈیپ ڈاؤن روٹ میں نہ جائیں کہ روٹ کاز کہاں پر، غلطی ہوئی کہاں پر اکر ہے، کہ جس کی وجہ سے آج ہم اتنے 100 سال کے بعد بھی اتنے بڑے کرائسس میں ہی کھڑے ہوئے۔ دیکھیں، چینج کے لیے تو ایک ہی چیز ہے، ایک کلمہ لائف چینج کر دیتا ہے اگر انسان سچے دل سے قبول کر لے۔ بات تو اتنی ہے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی قوت والا نہیں، کسی کی بات نہیں ماننی، کسی کے روکے سے رکنا نہیں، کسی کے کہے سے کرنا نہیں، وہ فائنل اتھارٹی ہے۔ کب مانتے ہیں؟ سمجھا ہی نہیں کلمے کے تقاضوں کو، یعنی کلمے کو ہی نہیں سمجھا، اس کے تقاضے تو پورا کرنا دور کی بات ہے۔ صحیح۔ تو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ فیتھ سٹرونگ نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، اور عقیدے کی درستگی کے نہ ہونے کی وجہ سے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ آئے تو سب لوگ ڈپریشن میں چلے جائیں، اگر کوئی یعنی سیلاب آ جائیں، اگر معیشت کے حالات خراب ہو جائیں، کبھی IMF کو قبلہ و کعبہ بنا لیتے ہیں، کبھی WHO کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی کلچرلی آپ جو ہے وہ ان سین ہے، لیکن اتنا زیادہ بمبارمنٹ ہے انڈین کلچر کی، ہندو کلچر کی، کہ لوگ کہیں نہ کہیں اسی کو اختیار کیے ہیں۔ اور اگر اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں تو ہم بڑی ہائبرڈ قسم کی نیشن ہو گئے، مطلب اب تو سمجھ نہیں اگر آتا۔ آگے بڑھ کے دیکھیں تو جیسے ہمارے بچے کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے جی، وہ تو یعنی تباہی ہے، تباہی۔ پڑھائے جانے کے بعد تو ایک مائنڈ سیٹ تیار کر دیا گیا، مائنڈ سیٹ تو تیار ہو گیا، تیار کر دیا۔ اب وہ بچہ بیچارہ، اسے سمجھ نہیں آتی، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ
یعنی کوئی دنیا میں رہتے ہوئے کم از کم آخرت کے لیے کچھ کر لے, تھوڑا بہت تو ہر کوئی چاہتا ہے, کم از کم یہ تو کوئی نہیں چاہتا کہ میرا بچہ آگ کے حوالے ہو جائے.